زیارت کروں. میں چاہتا ہوں کہ نبی کے پاک فخر دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دوں، جن کے متعلق آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی یقیناً اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. ماں نے کہا بیٹے ابھی آپ چھوٹے ہیں. حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ماں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جاؤں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں، آب زمزم سے سیرابی حاصل کروں، دیکھوں میں بھی حجر اسود کو بوسہ دوں، میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں. چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ نے فوراً ارشاد فرمایا میرے لخت جگر، میرے نور نظر عبد القادر، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے یقیناً ہم آپ کو ضرور بھیجیں گے کہ رسول اکرم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، مکے میں بھی آپ کی حاضری ہو، مدینہ المنورہ میں بھی آپ کی حاضری ہو. یقیناً آپ کو آپ کی والدہ محترمہ اجازت ضرور دے گی. لیکن وہ قافلہ تیار ہو رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ آپ کے محلے سے نکلنا شروع ہوتا ہے. یکے بعد دیگر لوگ نکلتے ہیں. حضرت غوث اعظم اس قافلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں. قافلے والے تیار ہو کر اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہے، کوئی لو لگا کر رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے الہ العالمین آج تم نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ آج ہم خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہیں. آج رسول اکرم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً سارا کا سارا محلہ کھڑا ہے، ہر ایک استقبال کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کا استقبال کر رہا ہے کہ یہ کون زائر ہیں، یہ زائر مدینہ ہے، یہ زائر مکہ المکرمہ ہے، یہ جا رہے ہیں وہاں جہاں جانے کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ کچھ دیکھے یا نہ دیکھے پر یہی دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اسی کی عظمت اور اس کی تعریف و توصیف ہر زبان کرتی ہے. ہر دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش کے روضہ انور کی زیارت ہو، کاش کے خانہ کعبہ کی زیارت ہو، کاش کے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے، کاش کے آب زمزم سے سیرابی کا موقع حاصل ہو. ہر دل تمنا کرتا ہے آج یہ قافلہ جیلان کی سرزمین سے نکل رہا ہے اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہے. یقیناً ہر رات دیکھ رہی ہے، ہر آنکھ نم نظر آ رہی ہے کہ آج روضہ انور کی زیارت کے لیے کچھ آنکھیں نکل رہی ہیں. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی آنکھوں سے آقا کون مکہ کے روضہ انور کا دیدار کریں گے. جب تک کہ قافلہ نکلتا رہا غوث اعظم غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ملاحظہ کرتے رہے. جب تک کہ قافلہ نظر آتا رہا آپ ملاحظہ کرتے رہے. لیکن قافلہ جب دور چلا گیا آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ملاحظہ کرتے ہیں. جب تک کہ قافلے کے گرد و غبار نظر آتے رہے غوث الثقلین ملاحظہ فرماتے رہے، ملاحظہ کرتے رہے، قافلے والوں کو دیکھتے رہے. جب دور قافلہ چلا جاتا ہے آپ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ کھاتا ہے، آپ وہیں لیٹ جاتے ہیں. لیٹنا تھا کہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ کو تلاش کرتی ہے. نیچے جب عبد القادر آپ کا نور نظر نہیں آتا، جب آپ کا چاند نظر نہیں آتا آپ چھت پہ جاتی ہیں. دیکھتی کیا ہے عبد القادر لیٹے ہوئے ہیں. عبد القادر کے پشت کو تھپتھپاتی ہے والدہ محترمہ، بیکار کرتی ہے. جب بچہ عبد القادر اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد ماں کو دیکھتا ہے، ماں پیشانی کو بوسہ دیتی ہے. ماں پوچھتی ہے میرے لابتے جگر، میرے لاڈلے، میرے نور نظر کب آپ یہاں آ گئے، کب آپ لیٹ گئے. ماں سے حضرت عبد القادر نے کہا ماں یقیناً قافلے والوں کو نیچے سے دیکھتا رہا لیکن جب دور چلے گئے تو میں گھر کے چھت کے اوپر آ گیا اور یہاں سے ملاحظہ کرنے لگا. اے میری والدہ محترمہ لیکن ابھی آنکھ لگی تھی میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب ہے. کہاں بیٹے بتائیے وہ خواب کون سا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فوراً کہنے لگے اے میری والدہ محترمہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے
رہے ہیں، کوئی آب زمزم پی رہا ہے، کوئی صفا مروا پہ دوڑ لگا رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اے میری ماں، میں نے دیکھا ہے ساری کائنات کے لوگ آئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن جاتا ہے میں اسی طرح سے مکمل دنیا کو ملاحظہ کرتا رہتا ہوں، مکمل دنیا کو ملاحظہ کرتا رہتا ہوں، مکمل دنیا کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اکبر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کی بابرکات ہے۔ اللہ اکبر، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو، میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اور اگر میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کا اگر سطر وہاں کھل جاتا ہے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اسے کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام رفعت عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے تلامذہ وہ ولی القدر، وہ عظمت والے ولی، ایسے ایسے ولی ہیں جو آپ کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ طلبہ نے دیکھا، آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ چند لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم درس دینے کے درمیان اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی شیروانی کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں سینے کے قریب سے، تو آپ کے ہاتھ میں پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ طلبہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ تاریخ، وہ وقت تحریر کر لیا، لکھ لیا طالب علموں نے کہ آج حضور غوث اعظم نے اپنی شیروانی میں سینے کے قریب ہاتھ ڈالا اور پھر باہر جب نکالا ہے تو پانی کے قطرات آپ کی انگلیوں سے ٹپک رہے تھے۔ آخرکار چند دنوں کے بعد طلبہ پڑھ رہے تھے، اسی درمیان ایک قافلہ آتا ہے اور آنے کے بعد بڑے مرتب طریقے سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، آپ خیریت دریافت کرتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا حضور ہم تو غرق ہو گئے ہوتے، ہم تو ڈوب جاتے، لیکن آپ کی نگاہ کرم نے، آپ کی نصرت و حمایت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں زندگی بخشی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے حضور ہم آ رہے تھے تجارت کر کے، بیرون ملک سے آ رہے تھے، یکایک اچانک دریا میں تیز تلاطم کی لہریں اٹھتی ہیں، تیز تلاطم، تیز لہریں اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد قریب تھا کہ ہماری کشتی ڈوب جاتی، اب چکمکانے لگی تھی، قریب تھا کہ اب تب ڈوب جاتی۔ اسی اثنا میں میں نے پکارا اے میرے پیر، اے میرے بڑے پیر، اے میرے غوث اعظم دستگیر ہماری مدد فرمائیے، یہاں کوئی مدد کے لیے نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضور میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نمودار ہوتا ہے اور کشتی کی ایک جانب کو پکڑتا ہے اور کشتی کو کھینچتا ہوا ساحل پہ لگا دیتا ہے، کنارے لگا دیتا ہے۔ بچوں نے جب دیکھا، وہ تاریخ دیکھی، وہ تاریخ دیکھی، وہ وقت دیکھا تو یقیناً وہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ تاریخ وہی تھی، وہ وقت وہی تھا۔ معلوم یہ ہوا غوث اعظم ادھر درس بھی دے رہے ہیں، ادھر اپنے مریدوں کی حمایت بھی کر رہے ہیں، مریدوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو خطبہ ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ دریائے کجرا کے کنارے نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اسی درمیان آپ کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور آنے کے بعد اس سے آواز آتی ہے اے عبد القادر اب تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے، تمہاری عبادت مقبول ہو چکی ہے، تم عابد ہو گئے، زاہد ہو گئے، ساری عبادتیں تمہاری مقبول ہو گئی، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ میں عبد القادر نبی کے غلاموں کا غلام اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ آقا نامدار فخر دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے، بھی کچھ کم کر لیجئے۔ اللہ اکبر، مختار کونوں فخر رسولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کرے، آپ کے پائے مبارک فرما آ جائے، آپ کی پنڈلی
کرتا تھا اتنی دیر تک قیام کرتے تھے، اتنی دیر تک رکوع کرتے تھے، اتنی دیر تک آپ کے سجود ہوا کرتے تھے، لیکن رب نے کبھی اپنے نبی سے یہ نہیں فرمایا اے نبی اب عبادت نہ کرو، تمہاری عبادت سب مقبول ہو گئی، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا یا تو آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجیے، لیکن مجھے یہ بادل کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، مجھے یہ بادل کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ آپ اب عبادت نہ کریں، آپ اب ریاست نہ کریں، آپ اب سجدہ نہ کریں، آپ اب رکوع نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً غوث اعظم نے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی معاذ اللہ رب العالمین کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہرگز ہرگز نہیں، تو شیطان مردود ہو سکتا ہے، اسی لیے تو عبادت سے روک رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بادل کا ٹکڑا پھٹ جاتا ہے، دھواں نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد پھر آواز آتی ہے اے عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے مردود اب بھی تو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے آج عبد القادر کے علم نے نہیں بچایا ہے، آج اس کے رب کے فضل نے بچایا ہے، آج اس کے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ معزز حاضرین، معلوم یہ ہوا غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑی پیر دستگیر کی ذات بابرکات ہے، آپ کے سیرت میں بھی بنی ہے، آپ کا بچپنے کا عالم ہے، اللہ اکبر، بچپنے میں بھی آپ بنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب درس دیتے ہیں درسگاہ میں بیٹھنے والے طلبہ، درسگاہ میں آنے والے طلبہ، یقیناً آپ کی نگاہ بڑھتی جاتی ہے اور ولایت کے منزل سے فائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ولی دو ولی نہیں، بلکہ آپ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے ہر طالب علم اپنے وقت کا کوئی جنگی خالق نظر آ رہا ہے، کوئی ولی نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ کا ایسا حبیب اور محبوب نظر آ رہا ہے کہ یقیناً وہ چمکتے تھے، چمکتے ہیں، قیامت تک کے چمکتے رہیں گے۔ ان کے شاگرد بھی چمکتے تھے، چمکتے ہیں، قیامت تک کے چمکتے رہیں گے۔ غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، آپ کے ایک مرید اور ایک عیسائی میں دونوں میں بحث ہو جاتی ہے، دونوں بحث کرتے رہتے ہیں۔ ایک عیسائی کہہ رہا تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ اللہ نے وہ قوت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ مردے کو ہاتھ لگاتے تھے تو زندگی مل جاتی تھی۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ صفاتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ مردے کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس میں زندگی آ جاتی تھی، کوڑ کو ہاتھ لگاتے تھے تو کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا تھا، وہ صاف و شفاف ہو جاتا تھا، صحت یاب ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا۔ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا اور غوث اعظم کے مرید کہہ رہے تھے ہمارے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ شب معراج عرش اعظم میں بلایا ہے، نبی کے کونوں مقام کو قرآن عطا فرمایا ہے اور سب سے عظیم منصب عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن بار بار وہ عیسائی کہہ رہا تھا کیا تمہارے نبی نے کبھی مردے کو زندہ کیا ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کسی مردے کو قبر سے اٹھایا ہے؟ یہ بحث چل ہی رہی تھی، غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے پوچھا کیا بات ہے، آپ دونوں آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا بحث و مباحثہ ہے؟ فوراً ایک شخص نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں اور یہ شخص عیسائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی بار مردوں کو زندہ کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ صفات عطا فرمائے تھے، وہ کمال عطا فرمائے تھے کہ آپ جب مردے کو ہاتھ لگاتے تھے زندگی آ جاتی تھی، جب کسی کوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا۔ لیکن تیرے نبی نے اب تک کے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے فرمایا تم بحث نہ کرو، تم آپس میں بحث نہ کرو، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں چلو، تم جس مردے کی جانب، جس قبر کی جانب اشارہ کرو گے یقیناً وہ مردہ اٹھ کر
ہوا نظر آئے گا. آخرکار ایک طرف آپ کے مرید ہیں, دوسری طرف وہ شخص ہے. اس نے کہا حضور اگر ایسا ہو جائے گا تو آپ کے قدموں پہ گروں گا اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہی کلمہ پڑھوں گا اور مشرف اسلام ہو جاؤں گا. کہا چلو میرے ساتھ. اللہ اکبر. غوث ثقلین قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, آپ کا مرید ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص ہے. چنانچہ آپ قبرستان پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا تو جس کی جانب اشارہ کرے گا اس کی طرف کا. چنانچہ پرانی قبر تھی, اس کی جانب اس نے اشارہ کیا. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ جس حال میں وہ مرا ہے اس حال میں اٹھاؤ یا جس حال میں دنیا میں رہتا تھا اس حال میں اٹھاؤ. کس حال میں اٹھانا ہے بولو تو اس حال میں اٹھاؤ جس حال میں دنیا سے گیا ہے, یا پھر اس حال میں اٹھاؤ جس حال میں وہ دنیا میں رہتا تھا. فوراً اس شخص نے کہا حضور میں چاہوں گا کہ جس حال میں وہ دنیا میں رہتا تھا اسی حال میں اٹھائیے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان بےعزتی اٹھ جاؤ میرے حکم سے. اتنا کہنا تھا کہ مردہ قبر سے نکلتا ہے اور اسی عالم میں نظر آتا ہے جس عالم میں وہ زندگی دنیا کے گزارتا ہے. عالم میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر. غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کو رب تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا. آپ کی زبان سے ادھر بات نکلی اور فوراً اس پر عمل ہو جاتا تھا. اور کیوں نہ ہو جبکہ آقا دو جہاں فخر رسول احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من کان یقیناً من کان للہ کان اللہ اللہ. جو رب کا ہو جاتا ہے یقیناً سب اس کا ہو جاتا ہے. جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. رب اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ, یہاں تک کہ خدا کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب کی مرضی. اللہ کے محبوب کی مرضی ہوتی ہے. ایک صحیح غوث الثقلین قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک صحیفہ آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے پوتے کو پیش کرتی ہے حضور